الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول الدرس السادس، چھٹا سبق سنتے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے مرکب اضافی کا بیان۔ اچھی اچھی نیت فرما لیجئے اور کتاب پڑھنے کی دعا بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ مرکب اضافی کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ مرکب اضافی جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں اس کی تعریف ہوئی، جس مرکب ناقص۔ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہوگا، مرکب وہ موضوع بامعنی لفظ، ایک سے زیادہ لفظ ملے ہوئے ہو تو وہ مرکب ہے۔ اب اگر اس میں اس کا وہ مرکب جس کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مرکب ناقص رہے۔ تو مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ دو اسم ملائیں گے، بھلے ہی پوری بات سمجھ میں آئے چاہے نہیں، ملانے کے بعد ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی گئی ہے تو یہ جب ملیں گے، اب ملنے کے بعد جو ان کا نام رکھا جائے گا عربی میں مرکب اضافی کہلائے گا۔ یعنی یہ مرکب کے کئی قسمیں ہیں تو مرکب ناقص کہلائے گا۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہے مرکب ناقص کے پہچاننے کا، وہ یہ ہے کہ دونوں کے ترجمے کے بیچ میں کا کے کی آئے گا یا را رے ری، یعنی ان دونوں کے بیچ میں کا کے کی اور را رے ری آئے گی، جیسے میرا قلم، میری کتاب، رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہے نا، زید کی کتاب۔ تو یہ کا کے کی را رے ری سے ہم مرکب اضافی ترجمے کے ذریعے سے پکڑ لیں گے اور یہ مرکب ناقص ہی رہے گا۔ آگے سنیں، مرکب اضافی میں پہلے اسم کو، جو پہلا اسم ہوگا عربی کا، وہ مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے چند قاعدے سیکھتے ہیں، قاعدے کے ذریعے سے ہمیں مرکب کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کیسے کس کے ساتھ کیا ملانا ہے اور کیا بنے گا۔ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے، یہ مضاف یعنی پہلے اسم میں نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام۔ مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ مثال ولد رجل، ولد یہ مضاف ہے، نہ اس میں تنوین آ سکتا ہے نہ الف لام، اور رجلن مضاف الیہ ہے تو اس میں تنوین آ سکتا ہے اور الف لام بھی، لیکن ایک وقت میں ایک ہی آئے گا۔ تو پہلی مثال میں تنوین لایا گیا، ولد رجلن، ولد الرجلی، تو دوسرے میں الف لام آیا ہے، دونوں مثال ہو گئی۔ نمبر 2، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ ولدا رجولن، مسلم المدینتی، یہاں دو مثال دی ہیں۔ اب جمع مذکر سالم کا بیان پچھلے سبق میں آپ نے پڑھ چکا ہے۔ دیکھیے، تثنیہ آخر میں الف نون، جس اسم کے آخر میں الف نون ہوتا ہے واحد کے، کسی بھی واحد ہے جیسے قلم ہے، اس کے الف نون ملا دیں گے تو ولدان، قلمان، یہ تثنیہ کا صیغہ بن گیا۔ ولد ہے، ولدان۔ لیکن اب ہمیں اسے کسی اسم کی طرف اضافت کرنا ہے، تثنیہ کو اضافت کرنا ہے، تو اضافت جب کریں گے تو اس سے الف تو باقی رہے گا لیکن نون گر جائے گا۔ جیسے ولدان تھا تو ولدا ہو گیا، نون گرا دیں گے، ولدا رجولین۔ تو کیا ترجمہ لگائیں گے؟ مرد کے دو لڑکے۔ اسی طرح جمع ہے تو اس کے آخر سے بھی نون گر جائے گا، جیسے مسلم المدینتی، شہر کے مسلمان، شہر کے مسلمانوں بھی کر سکتے ہیں، شہر کے مسلمان۔ تو اس طرح سے آخر سے تثنیہ اور جمع کے نون گر جائیں گے اضافت کرتے وقت۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ کلیہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ٹوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف کا اعراب بدلتا رہے گا عامل کے مطابق، یعنی اس سے پہلے جو عامل آئے گا اسی کے مطابق اس میں حرکت زبر زیر پیش بدلتا جائے گا۔ لیکن
مضافلے ہمیشہ مجرور ہی رہے گا، اگر الف لام کے ساتھ ہے تو ایک زیر، اور اگر الف لام نہیں ہے تو تنوین۔ دیکھیے مثال، جاء غلام زیدن، جاء فعل، غلام اس کا فاعل، الزیدن اس کا مضافلے غلام کا۔ تو جاء فعل کا فاعل کیسے بن رہا؟ غلام مضاف، الزیدن مضافلے، مضافلے سے مل کر جاء کا فاعل بن رہا ہے۔ تو جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے اس میں پیش لگا گیا، ضمہ لگایا گیا۔ دوسری مثال ہے رأیت غلام زیدن۔ اچھا، جاء غلام زیدن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کا غلام آیا، زید کا غلام آیا۔ دوسری، رأیت غلام زیدن، میں نے زید کے غلام کو دیکھا۔ تو رأیت فعل، اس میں تا ضمیر، تا مضموم جو ہے اس کا فاعل، غلام مضاف اور زیدن مضافلے، مضافلے سے مل کر اس کا مفعول بھی بنے گا۔ مفعول بھی ہی بنا، تو اب مفعول جہاں ہوتا ہے وہاں پر نصب ہوتا ہے۔ تو اب غلام یہ مضاف بن رہا ہے، لیکن اعراب دیکھیے، پہلے میں غلام ضمہ کے ساتھ تھا، لیکن دوسرے میں غلام فتحہ کے ساتھ ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، نظرت الی غلام زیدن، نظرت میں نے دیکھا، الی غلام زیدن زید کے غلام کی طرف۔ اب دیکھیے، نظرت فعل، تا مضموم اس کا فاعل، الی حرف جر، غلام مجرور مضاف، الزیدن مضافلے، مضافلے سے مل کر الی حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لگ نظرت فعل کا۔ تو اب یہاں دیکھیے الی حرف جر کی وجہ سے غلامی، غلام میں زیر یعنی کسرہ آیا، تو عامل کے بدلنے سے مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، لیکن مضافلے آپ میں سب میں دیکھیں گے زیدین زیدین زیدین، تینوں میں زیدین ہی آیا، یعنی کسرہ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھا قاعدہ، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چوتھا قاعدہ سنیں، ایک ترکیب میں ایک سے زائد مضاف اور مضافلے آ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت آسان ہے، جیسے بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ماما کے لڑکے کا بھائی، اس طرح سے بولتے ہیں نا، یا پھر ماما کے لڑکے کا گاڑی، اس طرح کا لڑکے کی گاڑی، اس طرح سے ہم لوگ مثال دیتے ہیں۔ تو اس کی مثال بھی عربی میں بنا سکتے ہیں مضاف مضافلے میں، جیسے یہاں دو مثالوں کے ذریعے سے بتایا گیا۔ قلم ولد زیدین، زید کے لڑکے کا قلم، تو دو بار آیا یہاں کا۔ اسی طرح فرس ولدی وزیر الملکی، تو کیا ہوا؟ بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا، کتنا لمبا ہوا؟ تو اس طرح سے بہت سارے ایک سے زائد مضاف مضافلے کی ترکیب ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جو مضاف بنے گا نہ اس میں تنوین آ سکتا ہے نہ الف لام۔ ہاں، آخر میں جو مضافلے ہوگا اس میں الف لام لگائیں گے تو تنوین نہیں لگائیں گے، اور اگر تنوین لگائیں گے تو الف لام نہیں لگائیں گے۔ اگلا قاعدہ، جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، یعنی خاص نکرہ بن جاتا ہے۔ دونوں اس میں کیا ہو؟ نکرہ ہوگا، تب جا کے نکرہ مخصوصہ بنے گا۔ جیسے مثال کے طور پر قلم ولدن، قلم اس میں کوئی معرفہ کی علامت نہیں ہے تو گویا کہ نکرہ ہے، اور ولد اس میں بھی کوئی معرفہ کی علامت نہیں ہے تو یہ بھی نکرہ ہے۔ تو ایک نکرہ کا دوسرے نکرہ کی طرف کیا ہوا؟ اضافت کر دی ہے نا۔ تو قلم ولدن، لڑکے کا قلم، تو یہ اب جو بنا نا، یہ مرکب ایسا بنا ہے، اس کو کہتے ہیں نکرہ مخصوصہ۔ ٹھیک ہے، جو لڑکا ہے ولد جو ہے یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا، اور جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ بھلے وہ نکرہ ہے، قلم نکرہ ہے، لیکن اگر اس کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ ہی بن جائے گا۔ جیسے قلم زیدن، زید کا قلم، اب یہ خاص ہو گیا کہ یہ قلم زید کا ہی ہے۔ کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ تو اس طرح سے مثالیں بنتی ہیں۔ اچھا، 3 نمبر یہاں لکھا ہوا ہے، 3 نمبر کا مطلب ہے کہ حاشیہ میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، آئیے سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، لفظ نحو مثلو غیرو، ایسے لفظ ہیں نحو مثلو غیرو، یہ ایسے الفاظ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 92 پر، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو وہاں یہ اگرچہ مضاف ہونے کے باوجود معرفہ
या नकरा मखसूसा नहीं बनते हैं, बल्कि नकरा गैर मखसूसा ही रहते हैं। ये 3 जो हमने बताया है, नहवु मिसलु गैरु, ये कभी नहीं बदलता है। तो ये 3 जो है नहवु मिसलु गैरु, ये अगरचे मुज़ाफ़ हो जाए, मारफा की तरफ हो जाए या नकरा की तरफ हो जाए, फिर भी ये मारफा या नकरा मखसूसा नहीं बनता। इसे एक अरबी में नाम कहते हैं, क्या कहते हैं, मुतवग़्गिला फ़िल इबहाम, यानी इबहाम और पोशीदगी में गुलू किए हुए हैं, ऐसे लफ्ज़ हैं। चलिए अगला कायदा सुनते हैं। छठा कायदा क्या है? उर्दू में पहले मुज़ाफ़ले और फिर मुज़ाफ़ आता है, जबकि अरबी में पहले मुज़ाफ़ फिर मुज़ाफ़ले आता है। ये आसान सी बात है। जैसे माउल नहरी, माउन नहरी, नहर का पानी। बहुत सारी मिसाल है। कलमु वलदिन, लड़के का कलम, है ना। लेकिन हम लोग अरबी में जब बोल रहे हैं तो कलम पहले आ रहा, कलमु वलदिन, है ना। लेकिन जब तर्जमा लगा रहे हैं तो लड़का पहले आ जा रहा, लड़के का कलम, लड़के का कलम, है ना, लड़का का कलम, इस तरह से। तो बिल्कुल आसान था। तो इस तरह से आप ये सबक याद करें, मेहनत करें, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। आप सोचते होंगे कि तमरीन तो बताते नहीं हैं, तो इंशाअल्लाह उसके लिए अलग से वीडियोज़ हम बनाएंगे और बहुत सारे वीडियो बनानी हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक दें। कोशिश करें, अगर सबक ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तालिबे इल्म को ज़रूर बताएं। तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें, सेहतमंद रहें। मेरे चैनल का नाम इल्म ही कामयाबी है, यकीनन इल्म ही कामयाबी है।